لیکن بگڑتا کام کہاں ہے؟ جب ہم ابتدائی گناہ سے کر لیتے ہیں. تو اگر اس کو ہم نہ چھیڑیں تو ہماری عید نہیں ہوگی. اصل عید تو پھر ہماری ہے نا. لیکن اصل صبح سویرے یا راتی تو یہ کام اس نے اللہ چھوڑ دیں. اور تریم چیز تھوڑا سا گیاں بھی دیکھے دے رہے کیش ہے ای کدے بد ہوئی کاٹ ہوئی اس کو قبول آسی وہ پھنس گئی ہے بیچاری وہ دام بچا گئی ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو نوجوان ہے تو وہ جو ہے ان کو بھی مل جائے گی نا. داڑھی میں تو اللہ نے برکت رکھی ہے نا, نور ہے اس میں. تو تمہیں جو ہے نا بغیر اس کے منڈوائے ہوئے بغیر اس کو کٹائے ہوئے جو ہے نا رشتہ بھی مل جائے گا. اچھا یہ فکر نہ کرنا, مل جائے گا تمہیں. بلکہ داڑھی جو ہے نا اس کو زیادہ جو ہے نا آج کل دیکھا جاتا ہے کہ جڑا کہ نہ کوئی جڑا کہڑا ہے کھورا جو ہے رف اینڈ ٹف. تو یہ لمے لمے دا مطلب وہ آسی کی شے مڑے بھی دس کی فرق رہا. تو بہرحال دیکھیں اس جو ہے نا یہ برا عمل نہیں کرنا. اب آخری بات میری جو ہے نا سن لیں, وقت ختم ہو گیا. آخری بات کیا ہے جی؟ آخری بات یہ اتنے مدت سے ہم لگے رہے کہ بھائی داڑھی کو کچھ نہیں کہنا. چونکہ آپ دوست مستقل آتے ہیں, ایک یہ کہ کوئی اچانک اجنبی آ جائے خانقاہ وہ الگ بات ہے, یا یہ ایسا ہمارا کوئی دوست ہو جو ایسے سمجھے جو سواتی صاحب کی طرح سال ہا سال کے بعد آ گیا. ٹھیک ہے جی, لیکن یہ تو اب آ چکے ہیں نا, ان کے لیے حکم نہیں ہے عام جو اچانک آ جائے. اگر اس نے تازہ داڑھی منڈوائی ہوئی ہو داڑھی کٹوائی ہوئی ہو تو اس کو دل نہ بھی چاہے تو انسان قبول کر لیتے کہ چلو یار مہمان ہے. لیکن آپ دوست مستقل آ رہے ہیں, آپ کو ان ساری چیزوں کا علم ہے. میں آپ سے صرف ایک گزارش کرتا ہوں, وہ یہ کہ اگر آپ جو ہے نا داڑھی منڈوا کر خانقاہ آ رہے ہیں عید والے دن خصوصیت کے ساتھ, کیوں ظاہر آرائش آپ نے کر لی ہے نا, عید کے لیے تیاری ہو رہی ہے آپ کی, یا جو ہے نا آپ داڑھی کٹا کر آ رہے ہیں بالکل جی میں خط کہہ دیں جی, کوئی آتا میں ادھر خط کہہ دے, کوئی آتا میں ادھر خط کہہ دے. خط شرط کی گالی نہیں بھائی, اگر موٹھی کو لو کاٹے داڑھی تو اس کو ہاتھ ہی نہیں لانا, گال ختم. اس کے باوجود بھی اگر آپ کو یہ باتیں پسند نہیں ہے میری, آپ داڑھی کے ساتھ جو ہے نا کھیل رہے ہیں, تو میں ایک عرض کرتا ہوں عید کے موقع پر مناسب ہی ہوگا کہ ہماری ملاقات نہ ہو. کیوں نہ ہو؟ دیکھو اس میں دو باتیں, آپ کا چاہ رہا ہے دل ملاقات کا, اور ادھر میرا اتنا ظرف نہیں ہے, نہ میرا اتنا جو ہے نا وہ کہ جو ہے پیغمبروں جیسا ہمارا ظرف ہو. کیوں؟ بدگمانی حرام ہے, تو آپ مجھے بدگمانی سے بچائیں. اپنا کام کریں جو مرضی آپ جانیں, اللہ کا معاملہ جانیں. لیکن ظاہر ہے میں اگر مفت میں آپ سے بدگمان ہو رہا ہوں, بہت ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے نا داڑھی مونڈ رہا ہے کٹا رہا ہے لیکن اس کے اندر ہزارہا صفات اور ہوں, اس کا تو مجھے پتہ نہیں ہے نا. لیکن ظاہر شریعت کو اگر آپ دیکھیں, شریعت کے لبادے کو اگر سامنے رکھیں گے, اس قاعدے کو سامنے رکھیں گے, تو کوئی آپ کی اس جو ہے نا چھپی ہوئی صفات کو اور اس کی بنیاد پر آپ کا فیصلہ نہیں کرے گا کہ یہ شخص تقوادار ہے یا یہ فاسق اور فاجر ہے. تو یہ آپ کی جو ہے نا مہربانی ہوگی کہ مجھے بدگمان نہیں کرنا. کیوں؟ یہ بدگمانی یہ مفت کا جو ہے نا مقدمہ ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا نا اس انسان سے تو کیوں بدگمان ہوا, کس بنیاد پر بدگمان ہوا. اگر معقول عذر ہوا تو اللہ اس کو چھوڑ دیں گے, اور اگر معقول عذر نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ بدگمانی جس کے ساتھ تم نے کی ہے اس کا جو ہے نا گویا اس کی طرف سے میں مدعی ہوں, جواب دو. تو گویا یہ مفت کا جو ہے نا وہ مقدمہ اپنے گلے میں ڈالنا ہے, تو نہ میں اس کے ڈالنے کے لیے تیار ہوں اور نہ آپ میرے گلے میں ڈالیں اس کو. یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا. سمجھ گئے نہیں جی؟ دیکھیں ہمارا تعلق ہے, یہ تعلق ختم نہیں ہوگا. عام روٹین میں جو ہے نا جمعہ آ جائے گا, جمعہ حلقے میں جو ہے نا آپ لوگ آتے ہیں, ٹھیک ہے بہت اچھا, لیکن یہ خصوصیت کے ساتھ چونکہ لیلۃ الجائزہ گزر گیا, صبح ہم خوش رہے, میں نے روزے رکھے ہیں اور جو ہے نا مجھ پر آپ کی نگاہ پڑے کہ میں بالکل جو ہے نا سنت سے عاری ہوں, تو آپ کے دل پر کیا اثر ہوگا؟ اور یہ جو اثر ہو رہا ہے یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. جب آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو اس کے بدلے میں جو اگلا اثر میرے متعلق پیدا ہوگا کہ دیکھو یہ فاسق ہے, یہ فاجر ہے, یہ فلانا ہے, یہ فلانا ہے, تو اس پر جو ہے نا آپ کے دل کو تو آپ کو جو ہے نا اس پر قدرت تو حاصل نہیں ہے نا کہ ہے کہ آپ اپنے دل کو تو سمجھائیں گے تکلفاً کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے اس سے یہ غلطی ہو گئی ہے, لیکن اللہ غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والا ہے, بندہ اس کا ہے, شاید اس کے اندر کچھ اور صفات ہوں, یہ تو انسان اپنے دل کو سمجھائے گا. لیکن جو غیر اختیاری طور پر دل میں جذبات پیدا ہوتے ہیں, نفرت پیدا ہوتی ہے, بدگمانی پیدا ہوتی ہے, تو اس کا علاج تو نہیں ہے نا کہ ہے, اس کا علاج نہیں ہے. تو اس کا علاج یہی ہے نا کہ میں اگر جو ہے نا سنت کے مطابق آراستہ پہ راستہ نہیں ہوں تو میں کیوں آپ کی اذیت کا سبب بنوں یا آپ کے لیے بدگمانی کا سبب بنوں.
تو گویا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اللہ کے کٹہرے میں کھڑا نہ کریں، سمجھ گئے نا، کہ میں پھر وہاں پر جو ہے نا تعویلات کرتا رہوں، کیوں اتنا میرا ظرف نہیں ہے، نہ اتنی میری اس لحاظ سے سمجھ ہے کہ میں کہوں یا اللہ یہ ہو گیا تھا، یا اللہ یہ ہو گیا تھا، سمجھ گئے نہیں؟ تو دوست اس بات کا خاص طور سے جو نا اہتمام کریں، نوجوان خصوصیت کے ساتھ، کہ وہ اس کا بالکل اہتمام نہیں کرتے، بالکل چٹ چٹ آتے ہیں نا، تو انسان کے جو ہے نا وہ دل پر عجیب و غریب کیفیت گزرتی ہے۔ اب یہ جو کیفیت گزرتی ہے غیر اختیاری ہے نا جی، اب آپ دل کو تو جو ہے نا بند تو نہیں کر سکتے نا، اس میں تو مختلف وساوس آئیں گے، خیالات آئیں گے، تصورات آئیں گے، تو اس کا کیا کریں گے آپ؟ تو ظاہر آپ اس کا دفاع کریں گے نا، دفیہ کریں گے، لیکن اگر دفیہ میں ناکام ہو گئے، کسی کے متعلق آپ کے دل میں جو ہے نا کوئی بات پیدا ہو گئی کہ یہ ایسا ہے، ایسا ہے، فلانا ہے، فلانا ہے، تو ظاہر اللہ اس سے پوچھے گا نا، تو جب اللہ پوچھے گا تو یہ پوچھنے کا سبب آپ بن گئے، میں بن گیا نا، میں کیوں دوسرے کو بدگمان کر رہا ہوں، کیوں دوسرے کو اللہ سے دور کر رہا ہوں، کیوں دوسرے کو اللہ کے عذاب کا مستحق جو ہے نا بنا رہا ہوں، کیوں اللہ کے غضب کا نشانہ اس کو بنوا رہا ہوں، کس وجہ سے؟ بدگمانی کی وجہ سے۔ گو کہ اگر حقیقت میں سوچا جائے تو بدگمانی شاید نہ بھی ہو، لیکن ظاہر انسان کو یعنی صبر سے کام لینا ہوگا، وسعت سے کام لینا ہوگا کہ چلو خیر ہے، لیکن ظاہر میں نے تو پھر کہہ دیا نا کہ اس دل پر جو ہے نا کسی کو قابو نہیں ہے۔ اب اگر آپ جو ہے نا مجھے خلاف شرع صورت میں دیکھیں گے، اگر آپ زبان سے کچھ بھی نہ کہیں، دل تو آپ کو مطمئن نہیں ہوگا نا، آپ کہیں گے یار یہ کیسا ہمارا دوست ہے، کیسا ہمارا پیر بھائی ہے، اس کی شکل کو دیکھو یار۔ اب اس پہ جب آپ بے اختیار ہیں اور ادھر میرے اندر کمالات بھی ہوں تو شاید جو ہے نا اللہ اس پر جو ہے نا گرفت فرما دے کہ تم نے جو ہے نا ایک دم ایک بات پر جو ہے نا بدگمانی کر دی اس آدمی سے، تو پھر کیا انسان جواب دے گا؟ تو میں اس لیے کہتا ہوں اگر آپ اپنا آپ جانیں، اللہ کا معاملہ جانیں، مجھے بچائیں، مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالیں، کیونکہ آزمائش بڑی مشکل چیز ہوتی ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ عید خوشی کا دن ہے اور میل ملاقات مصافحہ معانقہ یہ خوشی کا کام ہے، تو میں اور آپ مل رہے ہیں اور آپ کا دل مجھ سے بھرا ہوا ہے، بھاری ہے کہ یار یہ کیا مصیبت آ گئی ہے، اس کے ساتھ ملوں نہ ملوں، کیا کروں، اس کو خوش آمدید کہوں نہ کہوں، اس کے چہرے کو دیکھو خلاف سنت چہرہ ہے، اور تازہ تازہ اس نے مخالفت کر دی ہے، تازہ اس نے جو ہے نا سرکشی کی ہے، تازہ اس نے جو ہے نا روزوں کو چھیل دیا، ختم کر دیا، کیا ہوگا؟ اس وجہ سے اس بات پر غور کرنا ہے آپ دوستوں نے، سمجھ گئے کہ نہیں جی؟ یہ جو ہے نا بہت مشکل بات ہے، میں اس پر جو ہے نا سوچتا رہا یا اللہ کیا کروں، کیوں مجھے پتہ ہے نا کہ بے احتیاطی ہوگی، اور بے احتیاطی کرتے ہیں لوگ۔ دیکھیں حیا بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، غیرت بھی ہوتی ہے نا، ایک بندہ ایک دفعہ سنتا ہے، اثر لے لیتا ہے، 2 دفعہ 3 دفعہ، اور بار بار سنائی جائے، بار بار اس کو سنایا جا رہا ہے، بار بار ہم سن رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی میں اتنا ڈھیٹ اور اتنا بے باک ہو جاؤں، اتنا بے حیا بن جاؤں، میری آنکھوں سے حیا ہی ختم ہو جائے کہ بھئی استاد ہے، شیخ ہے، نسبت ہے، سلسلہ ہے، سلاسل والے ہیں، میرا تعلق بھی ان کے ساتھ روحانی تعلق ہے، جذباتی تعلق ہے، والہانہ تعلق ہے، بے لوث تعلق ہے، کوئی اس میں جو ہے نا ریا نہیں ہے، نمود نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور جو ہے نا میں پھر بھی بات کو نہیں مان رہا ہوں، اس پر عمل نہیں کر رہا ہوں، اور جو ہے نا ایسا بے باکانہ انداز میں جا کر کہتا ہوں تو جو کچھ آگے ایسا جل جڑے، اس کا یہ مطلب ہوا زدہ چی سبیل الزد تجانے استاکار زدہ کا بیار اغلم، اس بات کو برا نہ جانے اور نہ یہ سمجھے کہ ہمیں جو ہے نا خانقاہ سے روکا جا رہا ہے، نہیں، روکنے کی بات نہیں ہے، گناہ سے روکا جا رہا ہے، نہیں یہ کہ خانقاہ سے روکا جا رہا ہے۔ اب مولوی صاحب جو ہے نا مسجد میں تقریر کر لے کہ بھئی یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ مت کرو، ایک آدمی اٹھ کر کھڑا ہو جائے کہ جی ہاں جی خطیب صاحب، شیخ الحدیث صاحب، محمد خان صاحب، آپ نے ہمیں مسجد سے روک دیا، لیکن منگ جماعت نہیں منے کھڑے، نہیں جی آپ نے کہا تھا دیکھو داڑھی مڑنا حرام ہے، تو یہ ہمیں تم سنا رہے تھے نا، گویا تمہارا مقصد یہ کہ مسجد نہ ہو، یہ کسی نے کہا ہے آج تک؟ تو اس وجہ سے یہ گزارا کریں۔ اچھا ټول ته دا عرض دا مې ځکه وې پښتانه خو پکې شي خو کم دي که نه، پښتو عمل خواغه دی چې بھئی اختر کې آرایش خپل کوئ، غسل وکئ، دا ټولې خبرې چې ما وکړې دا وکئ، خو خیراتي سوال درته کوم، جولې درته غواړم چې د ګیرې ته اسم مه وایئ، ولې که بالفرض تاسو دم ته مجبوره یې انتهایي چې نشئ ټینګېدی، دا ګناه تاسو لازمن کوئ، نو دا مهرباني به وکئ چې اختر د خوشحالی شی دی، ملاقات د خوشحالی شی دی، بل ملاقات فرض هم نه دی ګورئ، نو که دې عمل سره یو سړی راغی
یا زد عمل سره لاړم چا سره ملاقات لپاره چې ما ګیره خریلی تازه تازه بالکل چې یو ډکه په نخکاری ایامي ګیره بالکل لیوکړی کټکړی می ازه ما جی په خیر جی پیر سے و شیخ سے و استاد سے نو هغه ما ته دوا کی خیری براته کوي نو که خیری کوي نو زه تبا کېږم او که خیری بیزه کوي ځکه انسان دی کې دي چې چېرې دکې یو نقصان دی دا ګیره خري ولې کې دي چې زرګا او نور پکې یعنی صفاتي پکې او الله په ناراضه چې سړی د یو کمې دی یو کته غ صفات ولا ير کړل نو دی خو دی الله مجرم شو چې دی الله مجرم شو دی بدګمانه دا توخ د په غاړه پرې وته چې د په غاړه پرې وته الله تاسو بیا جواب ورکړي نو زه دا سوال تاسو نه کوم که تاسو نه لیکيږي دا کار نو برای مهرباني اختر کې اډو ملاقات کوو نه دا فرض نه واجب دی موږ چې جمعې لکم راځو اتوار ل راځو هغه کې به ملاقات وشي خبره ختم ځکه چې سړی بدګمانه شي چانه نه خو دی الله په عدالت کې ودرېد او الله عدالت ته ودرو ما ودرو چې ما خلاف شرع وکړو او هغه غریب مجبور شه زما خلاف هغه بدګمانه شه که حقیقت کې دی که ارڅنګ چې دی خو بدګمانه شه بهرحال او کې دي یو معنی کې دا بدګماني دی هغه حکومت دی چې وای سړی غلط خبرې ته وګوري او د په ځمن احساسره نشي دا خړو انسان نه دی ان دی بیا مسلمان دی چې د عیب خبره وګوري د ګناه خبره وګوري او د په خوشحالي بیا دا خو مسلمان نه دی دی خو چې د عیب خبره ګوري د ګناه د بزړه خپکیږي خوږیږي با فکر د چې د بزړه کې د دین درد دی چلته د دین درد دی پکې الته سړی کې صفاتو ماشته الته د الله تعالی ذات غفور رحیم دی نو بیا دا خبره ډیره ګرانه شي چې ګرانه شي نو موږ په خپل پکار د چې د دې سیس موږ احتراز وکړو او دا د حیا او د خیرت او د پښتو د دې خلاف ما د چې سړی سره راز شپک نه هغه ته یو ځله وي دو ځله وي درې ځله وي لس ځله درته وي او هغه نه باوجود ته دم ته به باکشلی دم ته به حیا شي دم ته د غیرت نه خالص لې چې الکه تاج سویلی او پیر سی بیا که استاد یا که مشر یا که خطیب ارسه تاج سویلی هزا ما وکړو ته سو کې زبیا تا پس راغلم نو د دې څه علاج دی د دې خو علاج دغه د چغنه مخ واړو چې دا تر نه ملاويږم او چې مخ اړل ته هغه کور ته راغل دی کنه ساخو ته راغی د خرچي هغه وکړلې پیسې ولګولې خپل وخت چې کوم دی هغه ځای ک خپل پلان پرې خل خپل مرګرتیا پرې خل تعلق پرې خل ارسه پرې خل تا پس راغی ولالته د بدعمله سره راغی نو سبا کوي نو دا فیصله ګرانه ده چې به ګرانه ده نو نه ځان پازمیخ کیا چوي نه بل سړی پازمیخ کیا چوي نه ما پازمیخ کیا چوي ځکه دم ته زمنګ برداشت نشته هغه نوح علی السلام او نور انبیاء چې هغه سره به سس کول هغه بیا ورته ودل چې وای مونږ هغه نیو څنګه چې تاسو وای هغه ورته انه ناس یتطهرون دې ډیر پاک دی وی باسه دې کلی نه وای نعوذ بالله انهم اناس یتطهرون کس یو هو دا غټ خلق دی لکه مونږ چې ځان ته چې مونږ کنه هم آیا زجرا مونږ جوړاغلو جی کس یو دې ځان ته مونږ وای نو دا غ ترتیب دی نو خیراتی دا مهرباني وکړي دا وساسو ډیر او غټ حوالی ما سره احسان وي ساسو دا نه راتل یا زمنګ د ملاقات نه زاد ساسو احسان بغړم ا ډوډیانو نه موږ نه تخت ګوره که څوک ناراضي هغه د ماته وي چې بې لکه معنا بدعملي شه د زنه شم راتله ولا ډوډۍ پاتې شه زبو لکه میونه لګل سړی زوی بنه او بلېګم والا چې سړی هو دا ټیفن کې دا فلانی لو رسوي ډوډۍ سي دي ا د کباب او ککوړي بسي شي چې به موږ دلته جمع کوو پوښ لیکنه دا شی ګورې نشته پکې نو لہذا تاسو دا ټول چې پښتو والا چا واورېدل دلته مرګري موجود دی بټرام والا اول ته بځای کوزه باندې والا نو خیراتی خپل د مرګرو ته خپل د یارانو ته سوال وکړي چې وای ګوره په دې حال کې لاړ نشي کزاین هغه ته نقصان وشي تاسو ته بکیږي نو ما ولې نقصان کوي تاسو ځان احساس نقصان ځان ځان بچ کوي نو بل سړي ځان سره ولې دل کوي بنی اسرائیل باندې چې کله د الله عذاب راغی نو ټولو کې کم هغه سرکرده خلک او تقوادار بزرګانو چې کله عذاب راغی فرشتو ویجی دا د زبرګان دی پکې ماشاءالله پکې زیارت ګل سے زبرګ دی پکې زلمی زبرګ دی غټ غس زبرګان دی پکې الله فرمایل تک په دوی واړه اول زکه چې دوی بچي بدی قتل نه دوی ورته دم تنه چې سړو مکه وای دا مکه دونه وي نو کوم اس کم دا مکه خو مونږ ویل شو کنه دا زمونږ حق ته چې مونږ مکه ویو بل چې مکه ورکه او سړی کوي هغه منی مصر دی دغه علاج بیا څه دی دغه علاج بیا دا چې قاضي وختي حکومت اسلامی افسوس چې مر را منکم منکرن فلیغیره بيده چې دا خې برابر کی
او کنی جو فبلسانه بیا دې په جبه ورته ویا کني جو بس په ځړ کې دې بد غني نو موږ دې جبه دې زړه والے نو تاسو به دا گزاره وکړئ چې دم ته به باکه کېږم چې او غرت تعلق ساتي چې رجی ځان وجدم جی لازم جی هلکه ته چې ځان وجد دم ته سلور وفتونه دې میاشتونه عمر کې دا بار بار دا خبرې کیږي جو پرې دا کنه دا شي چې امید ته وي تاسو دې ګناه دعوت نه راکوم درې ورځې پورې وای دې اختر درې ورځې پورې دې ته اسم وای نہ قیامت راضی دا قیامت نہ برپا کی گیا ولی منگے نا اور میں نے یہ کہا نا سواتی صاحب کہ عید کے تیسرے دن تک اس کو کچھ نہ کہو یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا عید کے تیسرے کیوں اہم دن ہے خاص دن ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے رمضان کے بعد بھی خوشی کے طور پر اللہ جو ہے نا اپنی رحمتیں برسا رہا ہے بارش کی طرح برس رہی ہے اب میں نے اس کا فائدہ نہیں لیا میں فسق و فجور میں مبتلا ہو گیا میں گناہ میں جو ہے نا مشغول ہو گیا اور اس گناہ کے ساتھ جو ہے نا میں اپنے مقتدا کی طرف بھی جا رہا ہوں اپنے حباب کی طرف بھی جا رہا ہوں اپنے دوستوں کی طرف بھی جا رہا ہوں تو خود بھی جو ہے نا میں ناکام ہو گیا خود بھی ڈوبا اور تمہیں جو ہے نا صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے تو اگر کہتے نہیں ہیں تو پھر نقصان کہتے ہیں تو پھر نقصان کیا مطلب اگر نہیں کہتے تو اپنا نقصان کہتے ہیں تو آپ اپنا نقصان سمجھے کہ بھائی ہمیں روک رہا ہے ہمیں جو ہے نا برگشتہ کر رہے ہیں ہمارے لیے رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں او جی بڑی سختی کر رہے ہیں تو یہ سختی کہاں ہوگی سختی تو انہی معاملات میں ہوگی نا سمجھ کے کہ نہیں جی ٹول پوچھ لے گا نا داب میرا بانی ہو کر دیکھو ایک شخص اتنے دور سے آتا ہے اپنے پیسے لگا کر آتا ہے اپنا وقت نکال کر آتا ہے اپنی گاڑی لے کر آتا ہے آخر اس کے دل میں ایک جذبہ ہے نا تعلق ہے محبت ہے نا اس طرف اس کا جذبہ ہے اور اس طرف اس کے ساتھ گناہ بھی ہیں تو جو جس کے پاس جا رہا ہے اس کے لیے مشکل ہے نا کہ وہ اس کے جو ہے نا قربانی کو دیکھتا ہے تو دل چاہ رہا ہے بھائی اس کو جو ہے نا اچھے طریقے سے گرم جوش طریقے سے ویلکم کہوں خوش آمدید کہوں اس کا استقبال کروں اس کو خوب کھلاؤں خوب پلاؤں خوشی کا اظہار کروں بیٹھوں اس کے ساتھ جو ہے نا گپ شپ لگا دوں دو چار باتیں کر لوں اس کا دل خوش ہو جائے دل جوئی کی باتیں کر لوں لیکن دوسری طرف اس کے گناہ کو جب دیکھتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ یا اللہ کیا کروں اس کے ساتھ تو اس کے لیے بڑا امتحان ہے نا تو لہٰذا امتحان میں نہ خود پڑھیں نہ دوسروں کو جو ہے نا ڈالیں امتحان میں اور یہ عید کا سلام یہ سب مولوی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں فرض اور واجب ہے نہیں ہم نے اس کو فرض واجب سمجھا ہے نہ فرض ہے نہ واجب ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ استحبابی درجہ ہے بس بات ختم تو اب جو ہے نا مستحب کو فرض نہ جانے اور اگر جاننا ہی ہے تو پھر قواعد اور ضوابط کو مد نظر رکھیں اس کے مطابق جو ہے نا پھر ٹھیک ہے تاکہ ملنے سے جو ہے نا انشراح تو ہونا کچھ حاصل ہونا بجائے دعا کے بد دعا جو ہے نا مل جائے تو نقصان ہے یا نہیں ہے تو اس سے تو بہتر ہے کہ انسان نہ ملے نا اور کچھ چیزیں تبھی ہوتی ہیں اور طبیعت پر اور ذوق پر جو ہے نا کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے طبیعت ہے نا طبی طور پر باتیں آ جاتی ہیں تو طبیعت کا انسان کیا کرے گا عقلاً اگر سے انسان کو معلوم ہے کہ انسان جتنا بھی گناہ گار ہے اللہ پھر بھی غفور الرحیم ہے اللہ کا بندہ ہے جس کو چاہے جیسے چاہے معاف کر دے باوجود گناہوں کے معاف کر دے اور چاہے تو باوجود عمل کے اس کو پکڑ لے لیکن ظاہر انسان تو شریعت کا بھی مکلف ہے نا جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے تو سب وہ حوالہ کرتے ہو جی اللہ غفور الرحیم ہے تو سب مولویاں کیا ہو گئے تو سب ملانے کیا ہو گئے تو سب پیراں کیا ہو گئے اور بھائی یہ تو اگر ہے تو شریعت کی پاسداری کون کرے گا شریعت بھی تو ہے نا ادھر اللہ نے اپنی جو ہے نا صفات جمالیہ تو بتا دی لیکن صفات جلالیہ کو بھی ذرا مستحضر رکھو نا تو ظاہر دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر انسان چلے گا تو خلاصہ کیا ہوا جی عید منانی ہے عید آ گئی ہے منائیں پتہ نہیں کیسے جو ہے نا منائی جائے گی عمل ہو نہ کچھ کیا نہ ہو کہ میں عید منا رہا ہوں بہرحال لیکن اگر منانی ہے تو آرائش کرنی ہی ہے اور کریں گے آپ تو یہ خدا را جو ہے نا اس کو شریعت کے مطابق اور شرع کے مطابق آرائش کرنی ہے اور شرع میں سب سے بڑی بات کیا ہے وہ آپ کی داڑھی ہے اگر آپ پونجھوں پر اس طرح لگا دیں گے تو یہ کمال ہوگا سر پر اس طرح لگائیں یہ کمال ہے داڑھی پر اس طرح لگا کر کون سا کمال حاصل کیا آپ نے یہ میں تب مانوں آپ ہماری تو غیرت ہی نہیں ہے اس معاملے میں عورتیں ہم سے لاکھ درجے جو نہ زیادہ غیرت مند ہیں ابھی جائیں گھر اپنی بیوی سے کہہ دیں اپنی والدہ سے کہہ دیں اپنی بہن سے کہہ دیں اپنی بیٹی سے کہہ دیں کہ بیٹی عید آ رہی ہے میں تمہیں جہاں سے بھی ہوا قرض لے کر دوں کسی سے ادھار لے کر دوں جیسے تیسے بھی ہو میں تمہیں 50,000 کا جو ہے نا مثلا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں دیدے کچھ لگی اگئی تسوئی ہیں ٹکا ہے کیا بارہ چلو ہار ہے انگوٹھی ہے لاکٹ ہے یہ تو میں جو ہے نا لے کر دوں گا سواتی صاحب کہے میں بڑے کو کچھ بھی نہیں نہ مجھ بڑے
ہے مڑ کو کچھ نہیں لیکن میں ادارا تھوڑے سے کہنا 50,000 روپے دا تھوڑے سے ٹکا بڑا سا تو مہربانی کر کے نہ تے خیر میں آپ ہی تھوڑا سرمون کرنا خیر ہے دکانہ تو جلنے کی ضرورت نہیں تیار ہو جائے گی عورت اس کے لیے صحیح صحیح بتائیں کبھی بھی تیار نہیں ہوگی تو غیرت اس کی زیادہ یا ہماری اس معاملے میں عورتوں کی غیرت آپ کہہ دینا کہ تھوڑے سے بال تمہارے کاٹتے ایک تو یہ نا بالکل نکلی ہوئی ہو بالکل حد سے نکلی اس کا نہیں کہہ رہا ہوں عام جو ہمارے جو ہے نا معاشرے کی عورتیں ہیں ان سے یہ کہہ دو بھائی آپ کے بال میں تھوڑے جو ہے نا مثلا جو ہے نا شیج کاٹتا ہوں وہ قطعاً اس کے لیے تیار نہیں ہوگی میں گھر سے نکل جاؤں گی لیکن یہ کام میں نہیں کرتی ہوں اور ادھر میں دن رات لگا ہوا ہوں تو اللہ کو بھی ناراض اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض اور جس کے ساتھ تعلق ہے اس کو بھی ناراض کر دیا تو ساری ناراضگیاں مول لے لی اور خوش کس کو کر رہا ہے شیطان کو خوش کر رہا ہے شیطان کو خوش کر رہا ہے اصلی دشمن کو خوش کر رہا ہے عجیب آدمی ہے تو بار اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے فہم اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کوئی بات رہ تو نہیں کی چلو باتیں تو بہت تھی بہرحال یہ ضروری بات تھی میرے دل پر ایک غبار تھا میں نے کہا تاکہ آپ تک یہ جو ہے نا جذبات ہوتے ہیں کیا پتہ ٹھیک ہے یا غلط ہیں لیکن بہرحال آپ جا کر اس کو پرکھ لیں سوچ لیں اگر کوئی غلطی نظر آئی یقیناً انسان ہے ہر ایک کی سوچ الگ الگ ہے تو وہ مجھے بلا جھجک بتلا سکتے ہیں ہم آپس میں پیر بھائی ہیں سب کے سب ایک جو ہے نا کام کرنے والا ہوتا ہے باقی ساتھ جو ہے نا مل لیتے ہیں نا فن خان ہی نہیں ہے تھا یار میں فن خان بن گیا چودرا ہٹ نہیں ہے دین میں چودرا ہٹ نہیں ہے سمجھے نا یہ جو ہے نا ہمارا مشترک کا کام ہے سب اصلاح کے محتاج ہیں بولنے والا بھی محتاج ہے سننے والا بھی محتاج ہے تو اگر کوئی بات ایسی اوپر نیچے ہوئی تو آپ بلا جھجک مجھے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں یہ بات غلط تھی امجد صاحب بالکل تو سیاہ حق تے اچھا تے رسنا بھی نہیں تے ٹیمت آنا ہے تے ہمیشہ سے آنا ہے ٹھیک ہے عادل کہ نہیں ٹھیک ہاں داڑھی نال کچھ بھی نہیں کرنا اچھا ہاں مچھا تو تسی بالکل ظاہر ہو ہفتے بالکل تازی مجھ جسم نہیں نا تو اس کو 100 روپے انعام اور کیا آختے ہو روٹی الگ تے روپے الگ تے خوشی الگ